2014 جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی اس وقت جلسہ ہوا جو ندیم افضل بنٹی صاحب نے کرایا، اس میں نے کنٹریبیوشن کی. پریس کانفرنس کرنا اور بیان سیم ڈے جس دن جلسے کا اتنا بڑا امپیکٹ جہلم میں پڑ رہا ہو. کیا آپ ٹیم فواد چودھری ہیں یا آپ کوئی الگ ٹیم ہے؟ نون لیگ ایک بدماش جماعت ہے. اسی طرح کا کوئی خطرہ آپ کو بھی کسی جماعت سے ہو رہا تھا نا، تو آپ لوگوں نے بھی پوری بلاکیج کر دی تھی کہ جو زبیر نیازی کے اوپر یہ اسلحہ ڈال رہے ہیں، یہ چوک یتیم خانہ کی دکان سے توڑ کے نکالا گیا ہے اور یہ اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی. اس طرح منشیات رانا ثناء اللہ سے نکل آئی، برآمد ہو گئی تھی ان کے پاس. وہ تو ہے منشیات فروش ہے، اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں. کارکنان پیچھے مار کھا رہے ہیں پولیس سے، ان کو بھی تو اطلاع دینی تھی نا کہ بھائی جان اسلام آباد ہی پہنچائیں، جیسے تیسے مار نہ کھائیں پولیس سے. اب میں اس کا بہتر اگر آپ کو آنسر دے سکتے ہیں تو یا جنرل سیکرٹری دے سکتے ہیں تو یا صدر صاحب. لیکن سکرین میں کیوں نہیں آپ نظر آئے تھے؟ میں بالکل خان صاحب سے 2 سیٹس 3 سیٹس چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا. جو صاحب عمران خان صاحب کی کال تھی، فواد چودھری صاحب کے مطابق جہلم سے 2 لاکھ بندے نے جانا تھا، اور ظاہر ہے پولیس نے بھی بہت ریزسٹ کیا، بڑی رکاوٹیں لگائی گئیں، لوگ اس طرح جہلم سے نکل نہیں سکے، اس کی کیا وجہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آصف بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے. دوسرا، یہ جو اس وقت پولیس گردی اس خان صاحب کی کال کے اوپر ہوئی ہے، میں نے اپنی پولیٹیکل لائف میں کبھی بھی، بلکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف میں بھی جب میں پولیٹکس کے ساتھ تھا، میں نے یہ والی پولیس گردی آج تک نہیں دیکھی. اتنا بڑا کریک ڈاؤن اور ہر گھر میں گھس کے جو ہے وہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ، اور اس کے بعد جتنی انہوں نے رکاوٹیں ڈالیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس سارے کے باوجود جو ساتھی نکلے، جو ساتھی وہاں تک پہنچ سکے، اور جس نے جو بھی کردار ادا کیا، وہ سب خراج تحسین کے لائق ہیں. وہ واقعی خان صاحب کے وہ ٹائیگر ہیں جو ان کے اس بیانیے کے اوپر کہ یہ امپورٹڈ حکومت بھکلاٹ کا شکار ہے، اس کو ہم نے نکال باہر پھینکنا ہے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ وہ گھس بیٹھی ہیں جو یہاں پہ آ کے انہوں نے زبردستی قبضہ کر لیا ہے، اور یہ صرف اپنی اس حکومتی پاور کے ساتھ یہ شو کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس ملک کے مالک ہیں. تو یہ غلط ہے، یہ بالکل اس ملک کے مالک نہیں ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس تمام صحبتوں کے باوجود وہاں تک پہنچے تو یہ ان کی بہت بڑی ہمت ہے، اور ہر بندہ خراج تحسین کا مستحق ہے. میں کسی کو بھی اس کے اوپر بالکل کرٹیسائز نہیں کرتا. جو جہاں سے بھی آنا چاہ رہا تھا، انہوں نے تو یہ کوشش کی کہ وہ کوئی گھر سے نکلے تو ہم اس کو پکڑ کے جو ہے نا وہ لے جائیں. آپ کی حکومت نے بھی تو پولیس کو ٹرین کیا ہے نا، اس طرح کے کئی واقعات ہوئے ہیں، تو ان کو بھی تو ٹیکل آپ کی حکومت میں پولیس ہی کرتی رہی ہے، تو اب ظاہر ہے وہ ٹرین ہو چکے ہیں. یہ بیسیکلی ہم نے تو 3.5 سال صرف حکومت کی ہے. آپ کے اس پاکستان کو بنے ہوئے تو 75 سال ہو گئے ہیں. ہم 3 سال کی حکومت میں ہم نے ان کو اتنا ٹرینڈ کر دیا کہ وہ لوگوں کے گھروں میں چھاپے مارنا، اور انہوں نے یہ سارے جو ہے رکاوٹیں کھڑے کرنا شروع کر دی. اور پہلو یہ بھی ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ پولیس کو زیادہ بہتر طریقے سے کنٹرول کر سکتی ہے بنسبت پاکستان تحریک انصاف. نہیں، اس کو آپ اس طرح لیں کہ نون لیگ ایک بدماش جماعت ہے. نون لیگ ایک وہ جو ہے کرمنل مائنڈڈ جماعت ہے جس نے تمام کرائمز اپنے پولیس والوں سے کرانے ہوتے ہیں. وہ تو بیچارے اپنے ڈیوٹی پہ ہیں، ان کو اس طرح انفورس کیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مجبور ہو جاتے ہیں اپنی نوکری بچانے کے لیے، ان ساری چیزوں کو کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دور میں جب بھی کوئی ایسا سلسلہ ہوا، انہوں نے ایک بڑی جو ہے وہ ثابت قدمی سے اس کا مظاہرہ کیا، اور نون لیگ کا یہاں سے آپ کا پورا جلوس نکلا. ہم یہاں پہ موجود تھے، کسی ایک بندے نہ کسی کو روکا نہ پکڑا. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں سے گزرے، کسی نے ان کو نہ روکا نہ ان کو، بلکہ الٹی سیکیورٹی پرووائڈ کی جس ڈسٹرکٹ میں انٹر ہوئے. اور ہمارے ساتھ تو یہ کیا گیا، یہاں پہ کنٹینرز لگا دیے گئے چاروں اطراف میں. ہمیں تو کسی جگہ پہ خود ڈسٹرکٹ کو بلاک کرنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. اتنی انہوں نے مہربانی فرمائی کہ ہم سب کو تو اٹھ کے جانا چاہیے تھا اسلام آباد میں، کیونکہ یہاں کا جو ہمارا ٹاسک تھا، جو پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں کہ اگر ان کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں ہوں تو ان کو جی ٹی روڈ بلاک کر دیں، آپ جو ہے وہ رسد آگے پیچھے نہ آ سکے. تو وہ تو خود ہی انہوں نے مہربانی فرما دی سب کے اوپر. جو صاحب یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو پاکستان تحریک انصاف سے خطرہ محسوس ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے بلاکیج کی. تو اسی طرح کا کوئی خطرہ آپ کو بھی کسی جماعت سے ہو رہا تھا نا،
تو آپ لوگوں نے بھی پوری بلاکیج کر دی تھی. نہیں, اگر آپ وہ بات کرتے ہیں جو آپ نے ابھی بالکل نام نہیں لیا, یہ بیسیکلی اس وقت وہ جماعت کالعدم قرار دے دی گئی. ان کا ایک احتجاج تھوڑی ہے, کئی احتجاج ہیں, ہر دفعہ ٹیکل ہوئے ہیں. ہم تو بیسیکلی اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ نے ہمارے دور کی بات کی, تو وہ اسی دور کی بات ہے جب وہ کالعدم قرار دے دی گئی. اور اس کے بعد قلم, اس سے پہلے تو قلم نہیں تھے. بیسیکلی ہر ایک کے جو بھی موٹیوز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. ان کے موٹیوز تھے کہ ہم نے فرانس کے وزیر کو نکالنا ہے, ہم نے, وہ بیسیکلی موٹیوز ڈیفرنٹ تھے. یہ وہ ہے جن کو باہر والوں نے تھا بھی نہیں پاکستان میں. وہ بیسک کون سا وزیر؟ فرانس کا وزیر. نہیں, ہم وہ تو بیسیکلی سفارتکار ان کی بات کر رہے ہیں. سفارت خانہ میں کہہ رہا ہوں وہ تو تھا بھی نہیں, لیکن ملک کا وزیر اعظم تو موجود ہے. آپ کسی دوسرے ملک کا سفارت خانہ اپنے گھر سے ختم کر رہے ہیں. ہم تو اگینسٹ ہیں اس رجیم کے, ہم تو اگینسٹ ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں کو باہر کی سپورٹ سے جو آ کے بیٹھے ہیں, جو ہم تو ان کے خلاف ہیں جو چور ہیں, جن کے مقدمات چل رہے ہیں, جو بیل کے اوپر پوری کی پوری کابینہ بیل کے اوپر ہے, تو ہم تو ان کے خلاف ہیں. ہم نے تو ایک وہ پرامن احتجاج کے لیے نکلے تھے جس میں نہ ہمارے پاس ایک پتھر تھا, نہ ایک لاٹھی تھی, نہ ہمارے پاس, انہوں نے زبیر نیازی کے اوپر لاہور میں وہ والے اسلحہ ڈالا جو خود انہوں نے چوک یتیم خانہ کی دکانوں سے توڑ کر نکالا. اور مجھے وہاں کے باوثوق ذرائع نے خود فون کیا اس دن کے اوپر کہ جو زبیر نیازی کے اوپر یہ اسلحہ ڈال رہے ہیں یہ چوک یتیم خانہ کی دکان سے توڑ کے نکالا گیا ہے, اور یہ اس کے پاس تو کوئی چیز نہیں تھی. سر منشیات رانا ثناء اللہ سے نکل آئی, برآمد ہو گئی تھی ان کے پاس. وہ تو ہے منشیات فروش ہے, اس کے اوپر آپ کیا کہہ سکتے ہیں ایسے منشیات فروش آدمی کے لیے. یہ تو آپ کا بیانیہ ہے. اچھا چوہدری صاحب, جیل میں کیونکہ جو پریزیڈنٹ پاکستان تحریک انصاف تھے وہ گرفتار ہو چکے تھے, جنرل سیکرٹری جو ہے ان کے گھر پہ بھی چھاپا, تو یہ آپ کی کوئی آپس میں کنیکٹیوٹی کو روابط میں کمی نہیں محسوس ہوئی آپ کو؟ یہ ایک واقعی جو کی کمی میں ضرور سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ساری کی ساری ذمہ داری تنظیم کے اوپر تھی. میں تو کوئی پورٹ فولیو نہیں رکھتا, نہ کوئی تنظیمی میرے پاس عہدہ ہے, تو میں تو یہی دیکھتا رہا کہ مجھے ان کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آئیں گی اور ہم کسی جگہ پر کسی میٹنگ میں بیٹھیں گے اور جہاں پہ ایک ہم لائے عمل تیار کریں گے, ہم پلان اے پلان بی پہ ڈسکس کریں گے. بلکہ میں نے یہ پیغام بھی آگے تک پہنچایا. میں جس طرح کام کرتا رہا اپنے دور میں, ہم نے بھی لاک ڈاؤنز جو ہیں وہ اس میں ہم نے شرکت کی, ہم نے مارچز میں شرکت کی, ہم نے دھردوں میں گئے, ہم یعنی کہ الیکشنز بائی الیکشنز گئے, لیکن اس سارے میں ایک کوارڈینیشن ہوتی تھی, ایک ہم ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہوتے تھے. ہمیں جو اوپر سے انسٹرکشنز آ رہی ہوتی تھیں وہ آگے ہم پاس کرتے تھے اپنی پوری تنظیم کو, پوری ٹیم کو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا تنظیم نے یہ لیک کیا. اور جو میرا جس دن چھاپے پڑنا شروع ہوئے یہاں جہلم, مجھے اسی دن ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ روڈز تو بلاک انہوں نے کر دینی ہے, کیونکہ ویری نیکسٹ ڈے انہوں نے پل کے اوپر کنٹینر رکھ دیے تھے اور یہاں پہ بکڑالہ بھی انہوں نے کنٹینر رکھ دیے تھے. تو آپ کو میں اپنی پرانی اسٹریٹجی کے مطابق جب لاک ڈاؤن ہوا انہوں نے یہاں پہ سارے کے سارے کنٹینرز رکھے. ہم اس وقت بھی یہاں سے 200 جو نوجوان ہیں, جو یوتھ کی ٹیم ہے, اس کو لے کے ہم اسلام آباد گئے. ہم نے اس وقت وہاں پہ ان کو اکوموڈیٹ کیا. جو لوگ خود پہنچ سکتے تھے وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی رہائشیں کی, جن کو میں نے رہائشیں پرووائڈ کرنی تھی ان کو میں نے رہائش پرووائڈ کی, ساتھ اپنے لے کے اس وقت بھی چلا. سو میں سیم اسٹریٹجی کے اوپر ہی, جو میری ٹیم تھی, جو ساتھی تھے میرے ساتھ, ہمارے ایم پی یاور کمال, وہ بھی شریک ہو گئے اپنی ٹیم کے ساتھ. انہوں نے بھی, کیونکہ پہلی تنظیم کا حصہ وہ بھی تھے, ہم نے لاسٹ ٹائم بھی یہ سارا کچھ ایکسرسائز اکٹھے کی تھی, تو ہم نے وہاں پہ جو ان کی ٹیم تھی وہ بھی وہاں پہ آ گئی ڈڈیال کے راستے سے, اپنے لیڈی کے اندر کے راستے سے. میرے جو علاقے سے جو ساتھی آئے انہوں نے تو رستہ جو ہے وہ اختیاری دریا سے پار کر کے ڈڈیال اور وہاں سے کلر سیدہ اور کلر سیدہ سے پھر اسلام آباد انٹر ہوئے مختلف راستوں سے. تو ہم نے اپنی ٹیمز, اصل مقصد کیا تھا, جو اصل عظیم مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے اس حقیقی آزادی کی جنگ میں خان صاحب کا ساتھ اس ڈی چوک میں دینا ہے. ہم نے وہاں پہنچنا ہے, ہم نے وہاں, کیونکہ ڈسٹرکٹس تو بند ہو گئے تھے, یہاں پہ تو احتجاج کا مقصد فوت ہو گیا تھا, یہاں پہ تو آپ کی ساری روڈز بلاک ہو گئی ہیں. آپ نے تو وہاں پہنچنا ہے جہاں پہ اصل آپ کی ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ آپ نے خان صاحب کا ساتھ دینا ہے. اور الحمدللہ میں کسی کو دکھانے کے لیے یا کسی کو بتانے کے لیے یا کوئی اپنے نمبر ٹانگنے کے لیے تو میں نے کوئی بالکل نہیں کرنا تھا. میں نے تو اپنی پارٹی کا, اپنے قائد کا
وہ عظیم مقصد سامنے رکھنا تھا کہ ہم نے جو کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جو بھی حصہ ڈال سکتے ہیں, جو ہر پاکستانی کی ذمہ داری ہے, اس ذمہ داری کو پورا کیا. جو صاحب آپ تو پہنچ گئے اسلام آباد, رائے یاور صاحب بھی پہنچ گئے, فواد چوہی صاحب بھی پہنچ گئے, فراز چوہی صاحب بھی پہنچ گئے. جو کارکنان پیچھے مار کھا رہے ہیں پولیس سے, ان کو بھی تو اطلاع دینی تھی نا کہ بھائی جان اسلام آباد ہی پہنچائیں, جیسے تیسے مار نہ کھائیں پولیس سے. جو بیسیکلی جو میرے ساتھی تھے, جو میرے ساتھ کنسرنڈ تھے, ان کو ساروں کو تو میں نے بلا لیا وہاں پہ. جو رائے یاور کے ساتھ کنسرنڈ تھے, جو لوگ ان کے ساتھ لنک تھے, انہوں نے ان کو بھی بتا دیا, کیونکہ وہ بھی اس وقت وائس پریزیڈنٹ ہیں پنجاب کے, ان کے ساتھ بھی اعلیٰ تنظیم جو ہے وہ کوارڈینیٹڈ تھی. جو ہماری ڈسٹرکٹ کی تنظیم ہے, اس کا یہ کام بنتا ہے کہ وہ کوارڈینیٹ کرے اپنے تمام ڈسٹرکٹ کے ساتھ. یہ بیسیکلی اگر میں جتنا عرصہ ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ رہا ہوں, میں نے یہ ساری چیزیں کی ہیں, میں نے ان ساری کوارڈینیشن. پریزیڈنٹ صاحب تو اندر تھے, وہ پھر کون بتاتا؟ اب میں اس کا بہتر اگر آپ کو آنسر دے سکتے ہیں تو یا جنرل سیکرٹری دے سکتے ہیں, تو یا صدر صاحب. سب کے گھروں میں چھاپے پڑے, سب کا پتہ بھی چلا جی, ہمیں سوشل میڈیا پہ بھی آتا رہا. آپ کی کوئی پولیس سے دوستی ہے کہ وہ پتہ ہی نہیں چلا آپ کو؟ نہیں, بالکل ایز اٹ از. میرے یہاں اس اسٹیشن جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ بھی آئے, میرے دینے والے اسٹیشن پہ بھی آئے, میرے گاؤں بھی گئے. یہ بیسیکلی ایک روٹین میٹر ہے. یہ ہمارے لیے کوئی پہلی دفعہ تو نہیں ہوا کہ ہم نے اسی کو جو ہے وہ اتنا ہائی لائٹ کرنا ہے. یہ تو جب آپ کا لسٹ میں نام ہو اور آپ ان ٹاپ فگرز میں ہو, تو یہ تو آبویس ہے کہ ان سب نے آپ کے گھر جانا ہے, ان کی ذمہ داری لگا دی گئی ہے پولیس والوں کی. وہ کوئی شوق سے تو نہیں آتے, ہم ویسے بھی تو یہیں پہ رہتے ہیں, ان کے سامنے ہی آتے جاتے رہتے ہیں. ہمارے سے اس وقت تو کوئی بھی ہمیں گرفتاری نہیں کر رہا ہوتا. تو ایسا کوئی چیز نہیں ہے. یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئیں, اور ہم پہلے ہی ان چیزوں کو بھانپ گئے تھے, کیونکہ ایک جو پرانا کارکن ہوتا ہے, جو پرانا ورکر ہے, وہ ان ساری صحبتوں میں سے گزرا ہوا ہے. یہ ان سب کے لیے تو نئی چیز ہوگی, لیکن یہ میرے لیے یا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تنظیم میں کام کیا ہے, ان کے لیے کوئی نئی چیز نہیں. میں تو 2016 سے 18 تک اپوزیشن ہی کاٹی ہے, اور اس 18 کے بعد بھی جو حکومت ہم نے کاٹی ہے وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن جو اصل اپوزیشن تھی, جس کو ہم اپوزیشن کہہ سکتے ہیں, 2016 سے 18 میں ہم نے بہت ایکسپیرینس لیا, اور الحمدللہ اس نے آج ہمیں اس دفعہ بہت سارا کام بھی دیا. ایکسپیرینس تھا. اچھا چوہی صاحب, اس کو پولیٹیکلی بہت بڑا پبلسٹی اسٹنٹ بھی کہتے ہیں کہ یہی وقت ہوتا ہے, آپ گرفتاری دے دیتے, جیل میں چلے جاتے, لوگ کہتے ہیں جی پھر آپ بعد میں کہہ بھی سکتے تھے اسی تو پارٹی پیچھے جیلاں کٹیاں نے, جو ایک ڈائلاگ ہوتا ہے. یہ جب لاسٹ ٹائم لاک ڈاؤن کا ٹائم آیا, تو ہم نے اس وقت نارتھ ریجن کی ٹیم تھی, اور راجہ عامر کھینی صاحب ہمارے جو ہیں وہ لیڈ کر رہے تھے. انہوں نے یہ سختی سے کہا تھا کہ جس بندے کی گرفتاری ہو گئی, میں یہ سمجھوں گا کہ اس نے کوئی کام نہیں کیا. انہوں نے اس وقت جو بات کی وہ میرے دل میں بیٹھ گئی کہ واقعی اگر گرفتاری دے کے اندر چلے جانا ہے تو آپ نے کیا پارٹی کے لیے کام کرنا ہے. پارٹی کے لیے کام کرنا تو اس وقت آپ کو اس گراؤنڈ میں ہونا چاہیے, آپ کو اس جگہ پہ جانا چاہیے, اس موقع کے اوپر پہنچنا اصل آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو ہم نے تو وہ کیا جو ہماری پرانی ٹریننگ تھی, جو ہماری پرانی جو ترجیحات تھیں, ان کے مطابق کہ پکڑے نہیں جانا. آپ نے ایک ایسی اسٹریٹجی بنانی ہے جس کے تحت آپ اسلام آباد پہنچیں اور اپنی ٹیم کو بھی وہاں پہ لے کے آئیں, اور میکسیمم نمبرز میں وہاں پہ اکٹھے ہوں. بالکل صحیح. چوہی صاحب, جلسے میں بھی جو سکرین ٹی وی پہ آ رہی تھی, اس میں ہمیں چوہی ظفر صاحب نظر آئے, ہمیں فراز چوہی صاحب نظر آئے, فواد چوہی صاحب نظر آئے, اور دیگر لوگ ہمیں نظر آئے. اس میں کوئی ایسے لوگ بھی نظر آئے جن کا پی ٹی آئی سے تعلق بھی نہیں تھا ویسے, وہ بھی ہمیں نظر آئے. آپ موجود سٹیج پہ تھے, وہ تو میں نے بھی دیکھا آپ کو, لیکن سکرین میں کیوں نہیں آپ نظر آئے تھے؟ نہیں, میں وہیں پہ موجود تھا, اور میں وہ تو میں تصدیق کر رہا ہوں. نہیں, بالکل خان صاحب کے جس سکرین میں آپ دیکھتے رہے ہیں وہاں پہ میں موجود تھا. میں بالکل خان صاحب سے 2 سیٹس 3 سیٹس چھوڑ کے بیٹھا ہوا تھا, اور ساری پوری کی پوری جو ہے وہ تنظیم میرے ساتھ, چوہی فراز صاحب تھے, پھر اس کے بعد پرویز کھٹک صاحب تھے, پھر جناب شاہ محمود قریشی صاحب تھے, اور اس کے بعد خان صاحب تھے. میں وہاں پہ موجود تھا. پورے میں نے اس جتنا بھی ہمارا یہ جلسہ تھا اس میں اپنی پوری تنظیم کے ساتھ کوارڈینیٹ رکھا, چوہی فواد صاحب کے ساتھ کوارڈینیشن رہی. ہم نے اس جلسے کو پی ٹی آئی کا جلسہ, خان صاحب کا وہ جلسہ, اس کو سمجھ کے جو مدد میں کر سکتا تھا اپنی ٹیم کے ساتھ کی. بلکہ میری فواد صاحب نے یہ ڈیوٹی لگائی کہ خان صاحب نے جو ہے وہ کھانا یہاں پہ کھانا ہے. میں اس پریپریشن میں یہاں پہ جو ہے وہ لگا رہا. اس کے بعد میری ایک ریلی تھی گاؤں سے, میں نے اس ریلی کی قیادت کی,
اور وہ ریلی سمیت میں جو ہے وہ جلسہ گاہ تک آیا. پھر میں وہاں سے بھاگ کے دوبارہ ریسٹورنٹ پہ آیا, یہاں سے موٹر سائیکل کے اوپر بیٹھ کے میں موٹر سائیکل اپنے پمپ سے لے کر, کیونکہ رستے بند تھے, یہاں تک آیا. پھر یہاں سے میں اور جوئی فواد صاحب بیٹھ کے اکٹھے جلسہ گاہ تک گئے اور ان کے ساتھ ہی میں اوپر سٹیج پہ آیا. تو میں کوآرڈینیٹڈ تھا اپنی پوری پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم کے ساتھ, اور میں جلسے میں وہاں پہ موجود تھا. بالکل صحیح. اچھا چوئی صاحب, یہ جو ابھی ریسنٹ عمران خان صاحب کی کال تھی, اس میں بھی ایشوز ہوئے, جلسے کو لے کر بھی بہت سارے جو ہیں مسائل سامنے آئے, پھر بیانات سامنے آئے, سٹیج کی سیٹس کے بکنے تک کے معاملات سامنے آئے. آپ کسی معاملے پہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئے. میں اس کو پولیٹیکل میچورٹی کہوں یا کسی اور مصلحت کے تحت آپ چپ ہیں, مسائل تو موجود ہیں. نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے 2-3 سوال ایک ساتھ ہی کیے ہیں. ایک تو وہ سیٹس کے بکنے والا, اور ایک کہہ رہا ہوں مسائل ہیں یہ مسائل ہیں. بیسیکلی جو سیٹس کے, یہ بیسیکلی ہم ہمیشہ سے جلسے کرتے آ رہے ہیں, اور جلسے ڈونیشنز پہ ہی ہوتے ہیں. پولیٹیکل جلسے کون فنڈ کرتا ہے؟ کوئی آسمان سے تو پیسے اترنے نہیں ہیں اور اتنا بڑا جلسہ ہو جانا ہے. یہ جو سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں, یہ ہمیشہ 2014 جب میں نے پی ٹی آئی جوائن کی, اس وقت جلسہ ہوا جو ندیم افضل بنٹی صاحب نے کرایا, اس میں نے کنٹریبیوشن کی. اس زمانے میں جو اس وقت کی کنٹریبیوشن ریکوائرڈ تھی وہ کی. اس کے بعد 2018 میں نے جلسہ کیا دینا میں, جو پوری تنظیم کے ساتھ مل کے ہم نے یہاں پہ وہ 36 گھنٹوں میں وہ پورے کا پورا انتظام کیا. اس میں بھی ڈونیشنز ہم نے ساروں سے لیں, اور وہ جلسہ اس کے مطابق ہوا, اور وہ بہت ہی کامیاب ترین جلسہ دینا کی تاریخ میں تھا, جو ہم بڑی زور سے وہاں سے لے کے آئے. اور یہ چھوٹے موٹے مسائل جو ہے وہ ہوتے رہتے ہیں پارٹیوں میں. میں اس لیے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں بولا, کیونکہ میرا ٹیک ڈیفرنٹ ہے کہ اگر کسی کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل اچھی نہیں ہے. اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, اگر کسی کو سٹیج پہ نہیں چڑھنے دیا گیا, اور وہ واقعی پارٹی کا ایک نمائندے ہیں, پارٹی کے ساتھ کام کیا ہے, بہت بڑی ان کی ایفیلیشنز ہیں, لیکن اس کا یہ طریقہ کار نہیں تھا. میں اس طریقہ کار سے متفق نہیں ہوں. آپ کو پارٹی گھر آپ کا موجود ہے, اس کے آپ کے قائدین موجود ہیں. آپ کو اگر کوئی بھی اعتراض ہے تو آپ ان تک پہنچائیں. آپ جس کا جلسہ ہے, اصل تو جلسہ ہمارے قائد عمران خان صاحب کا جلسہ ہے, آپ کی ڈائریکٹ اپروچ ہے ان تک, آپ ان تک اپنا یہ شکایت پہنچائیں. یہ تو اس کامیاب پروگرام کو سبوتاج کرنے کے برابر ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے خلاف اسی دن جس دن جلسہ ہوا ہے, تو وہ میں اس عمل کے جو طریقہ کار ہے اس کے مخالف تھا. لیکن میں اپنی رائے دینا اس کو میں سمجھتا ہی نہیں تھا کہ میں کوئی رائے دوں, کیونکہ ان کا سوال میرے سے تو تھا نہیں, میں انتظامیہ تو تھا نہیں, میں تو اس کا جو ہے نا وہ کرتا دھرتا جلسے کا تھا نہیں. جن سے ان کا سوال تھا انہی کو جواب دینا چاہیے تھا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹی کے اگر کوئی بھی مسائل ہوں ان کو ود ان پارٹی حل کرنا چاہیے. آپ کے پاس پارٹی پلیٹ فارم موجود ہے, آپ کے پاس پنجاب کی تنظیم موجود ہے, آپ کے پاس سینٹرل کی قیادت موجود ہے, آپ کے پاس ڈائریکٹ خان صاحب کی اپروچ موجود ہے, تو آپ ان تک ضرور کریں. یہ پریس کانفرنس کرنا اور بیان سیم ڈے جس دن جلسے کا اتنا بڑا امپیکٹ جیلم میں پڑ رہا ہو, تو اس امپیکٹ کو زائل نہیں کرنا چاہیے. چوئی لال صاحب سابق ایم پی اے, انہوں نے مجھے اپنے انٹرویو میں بتایا کہ خان صاحب کی ایک دفعہ انہوں نے دعوت کی تھی انگلینڈ کے اندر, تو وہ 2-3 کلو گوشت کڑھائی وہ اکیلے ہی کھا گئے تھے. تو آپ کے پاس آ کے انہوں نے کیا کھانا کھایا, کیا کھانا پسند کرتے ہیں؟ آپ نے تو ان کی جو ہے کھانا, میں سمجھتا ہوں کہ ہر کوئی بندہ اتنا ہی کھاتا ہے جو ہضم کر سکے. دیسی ہم نے مرغا دیسی گھی میں جو میرے گاؤں سے آیا تھا, میں گاؤں کا آدمی ہوں تو میں نے ان کو گاؤں کا کھانا کھلایا تھا. اور وہ آپ کہیں نا کہ بہت بڑا کوئی خرچہ ہے, گاؤں میں آپ کو پتہ ہے ہم پینڈو لوگ کہاں سی, تو وہ گاؤں سے ہم نے مرغے جو ہیں وہ منگائے تھے, اور گاؤں سے ہی دیسی گھی آیا تھا, اسی میں ہی وہ پک کے جو ہے نا انہوں نے کھایا تھا. تو الحمدللہ میں اس کو آنر سمجھتا ہوں, ویری ٹرولی اسپیکنگ اپنے دل سے, کہ میں اپنے قائد کو سرو کرنے کی مجھے سعادت ملی. اور یہ جیلم میں اگر مجھے سعادت حاصل ہوئی ہے تو یہ میرے لیے ایک بہت بڑا فخر ہے. زبردست. نمبر صرف مجھے بتائیے گا, اس پہ ہم ڈیبیٹ نہیں کریں گے. جلسے میں کتنے لوگ تھے کس وقت یہاں پہ؟ جب اب جیلم کے جلسے کی بات کریں
سر جیلم کے جلسے میں آئی تھنک سو اٹ واز اوور 60,000. جیلم کی ہسٹری میں میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے علاوہ کسی نے بھی اس جیلم کے اسٹیڈیم کو نہیں بھرا جو حق ہوتا ہے بھرنے کا, اور یہ ہم نے 2014 میں بھی دیکھا اور اب ہم نے 2022 میں بھی دیکھا. اب پھر یہ ہماری جو ہے وہ گفتگو لمبی ہو جائے گی اس پہ. اگر میں آپ کو نمبرز دینا شروع کر دوں پریویس کچھ جلسوں کے, نو ڈاؤٹ میں اسے جیلم کے بڑے جلسوں میں ایک جلسہ مانتا ہوں, لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ سب سے بڑا جلسہ تھا, اب یہ اسٹل ڈیبیٹیبل ہے. ہم آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. آخری سوال میرا آپ سے یہ رہے گا کہ آپ نے بتایا کہ کوارڈینیشن کی کمی رہی جو ابھی عمران خان صاحب کی کال تھی. آپ نے یہ بھی تسلیم کیا کہ مسائل جو ہیں وہ جلسے میں بھی جو ہے وہ پیدا ہوئے. آپ اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں؟ کیا آپ ٹیم فواد چودھری ہیں یا آپ کوئی الگ ٹیم ہے؟ چودھری فواد صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, میں پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں. چودھری ندیم افضل بنٹی پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجہ یاور کمال صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. چودھری ظفر صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. اور جو ہماری تنظیم ہے یہ اپوائنٹڈ کس کی ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو یہ سارے کے سارے پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم ہے اور میں اس ٹیم کا ایک ادنا سا کارکن ہوں, اور میں بحیثیت کارکن پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا, کیونکہ میں پاکستان تحریک انصاف کے نظریے کے اوپر اس جگہ پہ کھڑا ہوا ہوں, اور جو میرے ایمز ہیں وہ سارے کے سارے میرے لیڈر کے پیچھے ہیں, میرے قائد کے پیچھے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی انڈیویجول کوئی حیثیت نہیں ہے, صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے اس نظریے کی حیثیت ہے. خان صاحب کے جو جب تک وہ موجود ہیں, خان صاحب کی موجودگی میں خان صاحب کے علاوہ ہم کوئی کسی کو بھی لیڈر نہیں مانتے. اگر کوئی لیڈر ہے تو وہ عمران خان صاحب ہیں, اور ہم ان کے ویژن کے پیچھے پوری کے پورا پاکستان, پوری کی پوری پاکستان تحریک انصاف کھڑی ہوئی ہے. تو میں تو ایک ادنا سا کارکن ہوں, اور انشاءاللہ اللہ پاک خیر کرے خان صاحب کی اس سوچ کو ہر نوجوان, ہر وہ یوتھ کا جو اس وقت ریپرزنٹیٹیو ہے, جو پاکستان میں اس وقت ڈومینیٹ کر رہا ہے, 65% ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خان صاحب کے پیچھے کھڑا ہے. آج ہمارے وہ لوگ جو صرف اور صرف برادریوں کے اوپر جو ہے وہ ایگری کرتے تھے, برادری بیسڈ سیاست کو دیکھتے تھے, آج انہوں نے خان کے نظریے کو اہمیت دی ہے. آج ان بزرگوں نے خان کے اس سوچ کو مانا ہے اور یہ سمجھا ہے کہ اگر ہمارے آنے والی نسل کی کامیابی ہے تو خان صاحب کے اس ویژن کے پیچھے ہے, خان صاحب کی اس خود مختاری, خودداری اور باعزت قوم بنانے کے پیچھے ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے.